السلام علیکم۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا وہ ملک جو اپنی خوبصورتی، معیار، پرفیکٹنس، کوالٹی، مہارت یا چاکلیٹس اور لگژری گھڑیوں کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اکثر اور ہمیشہ اپنی اکنامک نیوز میں بہتر معیشت کی وجہ سے خبروں میں بنا رہتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کا دکھلاوا کرنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ ملک ہے جو ورلڈ رینکنگ میں ہمیشہ ریچسٹ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، جس کی تقریباً جی ڈی پی $80,000 پر کیپٹا ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے لگژری برانڈز بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے کہ رولیکس، رچرڈ مل اور اس کی پریمیم چاکلیٹس جیسے کہ لنٹ اور ٹوبلر 1۔ اگر اس کے جغرافک لوکیشن دیکھیں تو یہ کوئی اتنی خاص لوکیشن نہیں ہے۔ اس کو لینڈ لاک کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے۔ اس کو ڈائریکٹ کہیں سے سمندر نہیں لگتا، اور اگر ڈائریکٹ سمندر نہیں لگتا تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس کے بنا کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے۔ جیسے کہ اس ملک کے پاس سمندر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے پاس نیچرل ریسورسز بھی نہیں ہیں، جیسے کہ آئل، گیس، کوئلہ یا کوئی اور نیچرل ریسورسز جس سے اپنی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور نہ ہی یہاں کی زمین سیدھی اور ہموار ہے، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر بنانا بہت زیادہ مشکل اور مہنگا پڑتا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہونے کے باوجود بھی یہ ملک اتنا امیر کیسے بن گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے ایک چیز کو ایڈ کر دیا تو اس کام میں آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہوں، ایجوکیشن دے رہے ہوں یا کاروبار کر رہے ہوں، اور وہ چیز ہے بھروسہ۔ اگر آپ کی سروس کے اندر بھروسہ ایڈ ہو گیا تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سوئٹزرلینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہو، یا اپنے ٹورسٹ کے لیے ہائی الٹیٹیوڈ پہ ٹرینز چلانی ہو، یا فارماسیوٹیکلز ہو، یا ایگریکلچر اور ڈیری پروڈکٹس ہوں، یا اس کے بینکس ہو جو کسی کی بہت محنت کی کمائی یا بنا محنت کی کمائی کی بے انتہا حفاظت کرتے ہوں، سوئٹزرلینڈ جو بھی سروس پرووائڈ کرتا ہے وہ اپنے کسٹمرز کو بھروسے کی ضمانت دیتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ نے اپنے کسٹمرز کا بھروسہ جیتا ہوا ہے، اور اس طرح کا بھروسہ جیتا ہوا ہے کہ ایسا بھروسہ جیتنے میں اور کوئی ملک کامیاب بھی نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ملک کو فائنینشیل پاور ہاؤس بنا رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خود کی انٹرنیشنل فائنینس میں بہت امیج خراب کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اپنے کسٹمرز کی پرائیویسی، سیکریسی، اس کو اس نے ڈسکلوز بالکل نہیں کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سوئٹزرلینڈ کی معیشت 20ویں صدی کی شروعات سے بہتر ہونی شروع ہو گئی تھی تو اس میں کوئی صحیح بات نہیں ہوگی۔ اصل میں ورلڈ وار 2 کے بعد اس کی معیشت میں بہتری آنی شروع ہوئی تھی، کیونکہ جس وقت یورپ اور دوسرے ملک جنگ لڑنے میں بیزی تھے اور خود کو برباد کر رہے تھے، تو اسی وقت سوئٹزرلینڈ کی معیشت نے بھی اسپیڈ پکڑی تھی۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ وار 2 کے ٹائم خود کو جنگ سے نیوٹرل رکھا ہوا تھا، اور یہ اس کا بہت زبردست فیصلہ تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے وقت بہت افراتفری کی کیفیت مچی ہوئی تھی۔ سوئٹزرلینڈ نے اسی افراتفری کا بہترین فائدہ اٹھایا۔ جس طرح اس وقت جنگ نے یورپ کو اپنے لپیٹے میں لیا ہوا تھا، تو وہ لوگ بھی یہی بول رہے تھے کہ ہمارے ملک کو بھی سوئٹزرلینڈ والا اسٹینڈ لینا چاہیے، مگر سوئٹزرلینڈ بھی جنگ کا حصہ تھا، لیکن الگ طریقے سے۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ نے جو اسٹینڈ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے اور لوگوں کو نہیں ماریں گے، لیکن اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے ہو اور لوگوں کو مارنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو ہتھیار پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور جس وقت آپ جنگ میں مصروف ہوں گے اور اس وقت آپ نے اپنی دولت بحفاظت رکھنی ہے تو یہ سروس بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اصل میں سوئٹزرلینڈ نے بہت زبردست فیصلہ کیا، خود کو اس وقت جنگ سے تو بچایا، لیکن مورلی بھی اپنے آپ کو وائس شو کروایا۔ اور پھر اس خبر کے پھیلنے کے بعد کافی لوگوں نے گولڈ، لوٹا ہوا مال اور اپنی جائیداد سوئس بینکس میں رکھوانا شروع کر دی، اور کافی امیر لوگ اور ورلڈ لیڈرز نے تو اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ سوئس بینک میں رکھوانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جرمنی نے بھی بہت لوٹا ہوا سونا سوئس بینکس میں رکھوایا، اور اس کے علاوہ کافی اور ملکوں کے لوگوں نے بھی اپنا مال اور سونا سوئس بینک میں رکھوایا، اور سوئس بینک کو یہ پتا تھا کہ گولڈ کو لڑے بنا کیسے لوٹنا ہے۔ جو مال بھی اکاؤنٹس میں رکھایا جاتا ہے وہ اوریجنل آنر ہی ریسیو کر سکتا ہے، اگر وہ آنر مر گئے تو اس کی دولت بحفاظت سوئس بینک میں رکھی رہے گی، اور اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ دولت وہیں رہ گئی۔ اور پھر اس دولت سے سوئٹزرلینڈ کی معیشت نے کتنا کردار ادا کیا، یہ ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے۔ اس کا اس وقت تک حل نہیں نکل سکتا جب تک اس کے بارے میں کوئی پراپر ایگریمنٹس نہ ہوں۔ سوئس اکانومی کا راز: 12 کلو چاکلیٹ فی بندہ ہر سال، 450 صرف چیز کی اقسام، 250 قسم کے وائن بنانے والے انگور، اور 200 قسم کی صرف بیک بریڈز۔ یہ سب چیزیں نارملی سوئس لوگ اپنے ملک سے ہی پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ باہر سے مہنگی اور لو کوالٹی چیزیں منگوائیں، بلکہ ان چیزوں کو وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ بے انتہا مہنگا ہے، لیکن اگر کوالٹی لیونگ انڈیکس میں دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ ٹاپ رینکنگز میں آتا ہے،
کیونکہ وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اپنی ریسورسز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، اور وہ اس بات کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک مضبوط معیشت کا ڈائریکٹ کنیکشن ویلیو ایڈڈ سروس سے ہوتا ہے، مطلب کہ ہر بندہ معیشت میں بھرپور کردار ادا کرے، اور یہی ذمہ داری نے ان پہ دباؤ ڈالا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں پہ بہت انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہر فیلڈ میں ہائی اسکل لیبر کو تیار کیا جاتا ہے، اور اسی چیز نے ملک میں انڈسٹریل ریولوشن کو جنم دیا، جو کہ اس کے بعد ہمیں نیسلے، اے بی بی، سنائڈر، نوارٹس اور سواچ جیسی منافع کمانے والی اور ہائی کوالٹی چیزیں پروڈیوس کرنے والی کمپنیز دیکھنے کو ملی، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے لیے اپنا ایجوکیشن سسٹم اور ریسرچ پروگرام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوئٹزرلینڈ ان چند ممالک میں سے ہے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک نے زیادہ ریسرچز اور آئیڈیاز کو پیٹنٹ کروا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائیسٹ نیشنل آئی کیو میں بھی رینک کرتا ہے، اور اس نے 27 نوبل پرائز بھی ون کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے چائنا کوئی بھی پروڈکٹ کو سستے میں بنانا پسند کرتا ہے، اسی کے مقابلے میں سوئٹزرلینڈ کسی بھی پروڈکٹ کو ہائی کوالٹی اور لانگ لاسٹنگ بنانا پسند کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اپنی ایگریکلچر اور فارماسیوٹیکل میں بہت آگے ہے، اور اس کے ایگریکلچر میں گندم، چینی، ڈیری پروڈکٹس بہت زیادہ اور ریگولر بیسس پہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی معیشت کا ایک راز اس کی مستحکم سیاست بھی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اپنی گورنمنٹ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور بدلے میں ان کی گورنمنٹ بھی اپنے لوگوں کا زیادہ اور بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ چھوٹی سی آبادی والے اس ملک کو مینج کرنا بہت آسان ہے، جہاں صرف 8.5 ملین یعنی 85 لاکھ لوگ ہی آباد ہیں، تو وہاں پہ ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جبکہ ان کے بینکس میں دنیا جہاں سے لوگوں نے اپنی دولت رکھوائی ہوئی ہے، تو اس سے بہت آسان شرطوں پر لوکل لوگوں کو لونز ملتے ہیں، جس سے وہ اپنے کاروبار کو بہت آسانی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ خوبصورت پہاڑ، نہریں، پراپر ٹورزم انفراسٹرکچر سوئٹزرلینڈ کی معیشت میں 2.6% اضافہ کرتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو شروعات میں بتایا تھا، سوئس لوگ پیسہ بچانے میں بہت تیز ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ہمیشہ سے اتنا امیر نہیں تھا، بلکہ 2 نسلیں پیچھے جائیں تو اس نے اپنے آپ کو غربت سے نکالا ہے، کیونکہ ان کے پاس ناہموار زمین تھی اور سخت موسم تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت لو کنزیوم مارکیٹ ہے، بلا وجہ سوئس لوگ اپنے پیسوں کو برباد کرنا پسند نہیں کرتے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو سوئس لوگوں کا ایک ہی کلچر ہے، زیادہ محنت کرنا، کم خرچہ کرنا اور زیادہ پیسے بچانا۔ سوئٹزرلینڈ کا ذکر کیا جائے اور اس کے بینکس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو اس کی کہانی بالکل نامکمل مانی جائے گی۔ سوئس بینک اپنی بینکنگ سیکریسی پرنسپل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے کسٹمر کی انفارمیشن اور ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات کسی کو بھی نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے دنیا جہان میں جو لوگ بہت زیادہ ویلتھ لگتے ہیں وہ سوئس بینک میں اپنا اکاؤنٹ ضرور بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک طرح کا پروٹیکشن بھی مل جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے جس کو وہ ایکسپورٹ کرتے اور خود کی امداد کر سکتے، لیکن ان کے جو بینکس ہیں وہ کسی سونے کی کان سے کم نہیں ہیں۔ 1713 گریٹ کاؤنسل آف جنیوا میں بینکنگ سیکریسی کے جو قانون بنائے گئے تھے، جس میں کسی بھی انڈیویجول یا گروپ کی بینک کی انفارمیشن کو خفیہ رکھا جائے گا، اور اسی قانون کی وجہ سے سوئس بینک اپنے سیکریسی کے قانون کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بنا لیا ہے۔ ایسا کافی اور یورپین ممالک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوئس بینک اس سروس کے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر سے ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے، اور دوسرے یورپی ممالک اس میں ناکام ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ٹیکس کے قانون اور سوئٹزرلینڈ کے ٹیکس کے قانون بہت مختلف ہیں۔ تو اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے وقت جب رئیس لوگوں کو خطرہ ہوا کہ ان کی دولت کہیں جنگ کی نظر نہ ہو جائے، ٹھیک اسی وقت سوئس گورنمنٹ نے زبردست کیمپین چلائی کہ جو اپنی دولت سوئس بینک میں رکھوانا چاہتا ہے وہ باحفاظت طریقے سے رکھوا سکتا ہے، اور ان کی ڈیٹیلز بھی لیک نہیں کی جائیں گی، جس کے بعد دنیا بھر کے رئیسوں نے اپنی دولت سوئس بینکس میں رکھوانی شروع کر دی۔ 1934 میں سوئس فیڈریشن اسمبلی نے فیڈریشن ایکٹ آن بینکس کے ذریعے قانون پاس کیا کہ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا سوئٹزرلینڈ میں سول آفینس مانا جائے گا۔ ایک مضبوط کرنسی، ورلڈ وار 2 میں نیوٹرل رہنے کی ضمانت دینا، اور اس وقت اپنی پچھلی پرفارمنس سے کسٹمر کو اعتماد میں لینے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ نے ایک بھروسہ بنا لیا، جس کی وجہ سے کرائسس کے وقت بھی لوگوں نے ان پہ یقین کیا، اور اس کے بعد بھی، جس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کو بہت زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے بینکس میں دنیا جہاں کے ڈکٹیٹرز، کرپٹ گورنمنٹ آفیشلز، آرم ڈیلرز اور ہر طرح کے ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے لیے ان کے ملک میں ایک سیف ہیون ہے۔ ان کی کہانی بالکل آسان ہے۔ آپ اپنے ملک میں منی لانڈرنگ کے کیس میں چاہے عدالت میں پیش ہو رہے ہوں، آپ کی دولت سوئس بینک میں بالکل محفوظ ہے۔ چاہے آپ اپنے ملک میں غیر قانونی کام کرنے کی وجہ سے پکڑے جائیں، پھر بھی آپ کی دولت سوئس بینکس میں محفوظ ہے، اور اگر آپ مر بھی جاؤ تو اس کے بعد بھی آپ کی دولت ہمیشہ سوئس بینکس میں محفوظ رہے گی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوئس بینکس کے اوپر ہمیشہ سے انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں، مگر آپ انگلیاں اٹھاتے رہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوئس بینک انڈسٹری ان کی معیشت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ باہر سے آئی ہوئی دولت ان کے لوکلز پروجیکٹ میں مستقل انویسٹ ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن سسٹم اینڈ سو آن۔ 2018 میں سوئس بینک ایسوسی ایشن نے ایک اسٹیمیٹ دیا تھا کہ سوئس بینک میں تقریباً 6.5 ٹریلین $، ہیں، اور 2020 میں سوئس نیشنل بینک (SNB) نے بتایا کہ اس وقت سوئس بینک میں جتنے ایسٹس موجود ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کی GDP کا 500% بنتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2018 میں سوئس بینکس کو لیسٹ کرپٹ مطلب ایمانداری میں 3rd رینک پہ رکھا تھا، لیکن ان کا جو پورا بینکنگ سیکٹر ہے اس کو ٹاپ کرپٹ میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہاں بینکنگ پرائیویسی اور آف شور بینکنگ سسٹم، منی لانڈرنگ کی اجازت دینا اور بلیک منی کو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے ٹاپ کرپٹ رینک میں اس کو رکھا گیا۔ اور کیا دوسرے ملک بھی اس آئیڈیا پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ملک میں اس طرح کا بینکنگ سسٹم بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں بنا سکتے، کیونکہ دوسرے ممالک کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ جس حساب سے بھروسہ سوئس بینک نے جیتا ہوا ہے وہاں تک جانا بہت مشکل ہے، اور آج کے دور میں کوئی بھی ملک خود کو کسی بھی جنگ کی صورتحال میں نیوٹرل رکھ سکے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے بھروسہ، کہ کسی بھی بزنس کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے میں یہ کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی فالو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔